تم الزام لگاتے ہو کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے یہ ادنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس قسم کے تم لوگ ہو، تمہارا باپ ہونا قابل فخر نہیں ہے بلکہ قابل شرم بات ہے، کوئی عزت نہیں ہے اس میں۔ کن کا باپ ہے یہ؟ رسولوں کا باپ ہے۔ خاتم کا مطلب باپ بھی ہے۔ ان معنوں میں بھی ہم لفظ خاتم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور اس میں گہری حکمت ہے۔ الولد سر لابی، یہ محاورہ ہے عربی کا، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز رکھتا ہے اپنے اندر۔ اس زمانے میں تو جینز ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خاتم النبیین کی آیت نازل ہوئی ہے تو یہ دعویٰ کسی بظاہر کسی سائنٹیفک فیکٹ پر مبنی نہیں تھا، مگر آج زمانے نے کھول دیا ہے کہ بیٹا باپ کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی رسول تو رسول نہیں ہے، کیونکہ سب نبیوں کا باپ آپ کو قرار دے دیا گیا ہے۔ بس خاتم ان معنوں میں کہ اس کی تصویر آپ کو نبیوں میں دکھائی دے گی۔ ہر سچے نبی میں تم محمد رسول اللہ کا عکس دیکھو گے، اگر نہیں دیکھو گے تو وہ جھوٹا ہے۔ کتنا عظیم الشان مانا ہے خاتم النبیین۔ یہ مانے کرنا کہ خاتم النبیین نے دوسرے سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا فیض بھی بند کر دیا، سب سے بڑی جہالت ہے۔ ایسی جہالت ہے جس کو قرآن کھلے بندوں جھٹلا رہا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ پہلوں کا فیض جسمانی لحاظ سے بھی ختم کیا، روحانی لحاظ سے بھی ختم کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی نبی بنے۔ آپ کی ختم سے نبی پہچانے جائیں گے، آپ کی تصدیق سے پتہ لگے گا کہ کون نبی ہے جس کی ادائیں آپ سے ملتی ہیں وہی سچا ہے، جس کی ادائیں مخالفانہ ہیں وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب نبیوں کے باپ ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی اپنا روحانی بیٹا بھی ہوگا کہ نہیں، یا وہ بھی ختم کر دیے؟ سب کے فیض ختم کیے، اپنا بھی ختم کر بیٹھے تو ہاتھ کیا آیا دنیا کو؟ اس سے تو پرانے ادنا ہی کافی تھے جن کا فیض جاری رہتا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا وہ فیض جاری فرما چکے ہیں جس میں کسی انعام کی کمی نہیں۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء سے لی گئی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ ختم نبوت کے موضوع پر ایک آخری فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے۔ سورہ النساء میں یہ آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ جو کوئی بھی اب اللہ اور اس رسول الرسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کیا ہوگا؟ اس کو سزا ملے گی، انعام ملیں گے۔ پہلے نبیوں کی اطاعت کے مقابلے پر کم انعام ملیں گے، یا کم سے کم وہ تو ملیں جو پہلے نبیوں کی اطاعت سے ملتے رہے، مگر شان میں ان سے بڑھ کر۔ یہی دعویٰ یہ آیت کریمہ کر رہی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اب صرف یہی لوگ ہیں جن کو اللہ انعام عطا کرے، باقی سب کی چھٹی ہوگی۔ خاتم کا مطلب غیروں کے چشمے بند، اپنا جاری۔ اب فیض لینا ہے تو اس کے پیچھے لگو۔ اور ساتھ فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن کو انعام ملے گا، لسٹ بیان فرمائیں گے۔ من النبیین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، نبیوں میں سے ہوں گے یہ لوگ، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے ہوں گے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے ہوں گے، والصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ساتھ جو محمد رسول اللہ کی غلامی سے ملے گا یہ سب سے اچھا ساتھ ہے، اس سے اچھا کوئی ساتھ نہیں۔
تو انعام کی لسٹ تو وہی ہے، مگر حسبنا اولئک رفیقہ نے مرتبہ اونچا بیان کر دیا۔ اب تم پرانی امتوں میں کہاں رفیق ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ حسبنا اولئک رفیق۔ اب رفاقت ڈھونڈنی ہے تو محمد رسول اللہ کی امت میں آپ کے غلاموں میں پیدا ہونے والے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کی رفاقت ڈھونڈو، اس سے بہتر رفاقت نہیں مل سکتی۔ اتنی واضح کھلی ہوئی آیت کے بعد آیت خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کرنا کہ آپ نے سب نبیوں کو ختم کیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام، اور سب کا فیض ختم کر دیا، ساتھ اپنا بھی ختم کر دیا۔ اب اس امت میں کوئی نبی آپ کی غلامی میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ غلامی میں پیدا ضرور ہو سکتا ہے، مگر صرف نبی نہیں، ہر مرتبہ شان، ہر مرتبہ انعام اب محمد رسول اللہ کی غلامی سے وابستہ ہو چکا ہے۔ صرف نبوت بند نہیں ہوئی، صدیقیت بھی بند ہے، شہادت بھی بند ہے، صالحیت بھی بند ہے، مگر غیر محمد رسول اللہ کی غلامی میں نہ یہ بند، نہ وہ بند، نہ وہ بند۔ بس غلام نبی کا تو اعلان کر رہی ہے یہ آیت، اور بجائے اس کے کہ پرانے موسیٰ کے غلام کو محمد رسول اللہ کی امت کا فیض رسان بناؤ، اگر غیرت ہے تو قرآن کے اس معنی کو تسلیم کرنا لازم ہے کہ جب ضرورت ہوگی محمد رسول اللہ کے غلاموں میں سے وہ اٹھے گا جسے خدا فیض نبوت عطا کرے گا، مگر محمد رسول اللہ کی امت کے دائرے میں اور غلامی کے صدقے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر یہ نعوذ باللہ من ذالک حق کے رسول ہے تو پھر اس عقیدے کو پکڑے رکھیں کہ محمد رسول اللہ کی امت میں تو سب ناکام ہو جائیں گے، موسیٰ کا غلام ڈھونڈنا پڑے گا، نیا قرآن لے کے آئے گا، نہیں دوبارہ قرآن نازل ہوگا، اور آخری فیض رسان جو دنیا دیکھے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، پھر وہ خاتم النبیین ہوئے، نہ کہ محمد رسول اللہ۔ سمجھے؟ اب میں شوکت احمد ناصر صاحب نیوہم سے جو تشریف لائیں سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں۔ یہ حضور آخری سوال ہے، مگر خاتم السوالات نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے، بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک دفعہ یونیورسٹی آف لنڈن میں جب میں طالب علم تھا، وہاں ہمارے استاد نے، جو عربی کے استاد تھے، مسٹر ہاپکنز تھے ان کا نام تھا، انہوں نے ایک عبارت یہ لکھوا دی کہ فلاں خلیفہ بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا، بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا۔ میں نے عمدن اس کا ترجمہ کیا کانا خاتم الخلفاء من خلفاء بنی امیہ، وہ بنی امیہ کا خاتم الخلفاء تھا۔ انہوں نے سرخ لکیر کہی، غلط۔ میں عرب دوستوں کے پاس گیا بھولا بن کر، میں نے کہا اچھا پروفیسر لگا، اس کو عربی نہیں آتی؟ کہا نہیں عربی کو نہیں آتی، اور چوٹی کا ماہر ہے۔ میں کہا یہ دیکھو، میں نے ترجمہ کیا ہے خاتم الخلفاء تھا وہ بنی امیہ کا خلیفہ جو زمانی لحاظ سے آخری تھا، وہ خاتم الخلفاء۔ عربوں نے کہا ٹھیک کہتا ہے، تم غلط کہتے ہیں، تمہیں نہیں عربی آتی۔ میں نے کہا پھر کیا آپ کا مطلب ہے کہ خدا کو بھی نہیں آتی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ آخری کے معنوں میں خاتم لفظ استعمال کر رہا ہے۔ جب میں نے کر دیا تو میں غلط ہو گیا، اگر میں غلط ہوں تو پھر خدا بھی غلط ہو گیا، پھر ان کو بات سمجھ آئی۔ خاتم اعزاز کے لیے ہے، خاتم زمانی لحاظ سے آخری کے معنوں میں نہیں ہے، ورنہ اس کی کچھ بھی معنی نہیں رہتی۔ اچھا آپ بتائیے، اس لیے آپ آخری تو ہیں، خاتم کیا کہہ رہے تھے یہ ہے خاتم